الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جان رہے ہوں گے. اس سے محبت میں آپ کی دن رات ہر پل ہر سیکنڈ اضافہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقی محبت کا حقدار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو وہ ذات ہے جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، تمام نعمتیں دی. یہ سانسیں جو ہم آرام سے لے رہے ہیں یہ بھی اس کی دین ہے. ان کانوں سے جن سے ہم سن رہے ہیں یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت کا سرچشمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ ہمیں موقع دیا، زندگی دی، وقت دیا اور پھر توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھیں اور اشرف العلوم الاسماء الحسنی پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانیں. توحید عقائد میں سب سے بیسک عقیدہ ہے، اور توحید تب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک ایک مسلمان جان نہ لے کہ اس کا رب کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کتنا پاورفل ہے، اور یہ مان نہ لے کہ تمام کی تمام سپریم پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو یہ جو آج میں اور آپ بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑا کرم ہے. اس کا ہم اللہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں. آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے 4 پیارے اسما کو پڑھیں گے اور جانیں گے کیسے یہ 4 اسما ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، اور جب ان اسما پہ ہمارا یقین ہو جائے گا تو کیسے ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور ہمیں دنیا سے نہیں، دنیا والوں سے نہیں، بلکہ اللہ سے ڈر لگے گا اور ہمارا مقصد اس کو راضی کرنا ہو جائے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. الحی کا مادہ ہے ح یا. الحی کے لغوی معنی ہے زندہ ہونا، حیات رکھنا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس پر کبھی موت نہ آئے، جس کی زندگی کامل ہو، بے نقص ہو اور ہمیشہ رہنے والی ہو. اب آئیے دیکھتے ہیں. القیوم کا مادہ ہے قوف واو میم. القیوم کا مادہ قوف واو میم، جس کے لغوی معنی ہے قائم ہونا، کھڑا ہونا، سنبھالنا، قائم رکھنے والا، خود بھی قائم رہنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، ہر مخلوق کے نظام کو چلانے والا. القیوم وہ ہے جس کے وجود کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے. اب آئیے ان دونوں پیارے اسما کی اصطلاحی تعریفیں دیکھتے ہیں.
امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحی رب تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اور یہ اس ذات پر بولا جاتا ہے جس کا وجود اور جس کے حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، جبکہ اس کے سوا عالم میں جو کوئی بھی زندگی کی حامل ذات ہے اس کی ابتدا کی بھی حد ہے اور انتہا بھی مقرر ہے۔ جب مدت حیات پوری ہو جائے گی تو وجود بھی ساتھ چھوڑ دے گا اور مدت کے ختم ہونے پر زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحی اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کا معنی یہ ہے جو ہمیشہ سے موجود ہو اور ہمیشہ سے زندہ ہو، زندگی اسے عدم کے بعد نہ ملی ہو بلکہ ہمیشہ سے موجود ہو، اور نہ ہی زندگی کے بعد اس پر موت آ سکتی ہو بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہی رہے، جبکہ باقی تمام زندوں پر زندگی کی ابتدا سے پہلے عدم طاری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے بعد موت کا آنا لازمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہوگی سوائے اس کی ذات کے۔ انسان ہمیشہ سہارے ڈھونڈتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر مڈل ایج میں جاتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر ازل العمر میں جا کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کبھی تو اس سے بہت پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے مل جاتا ہے۔ اور پورے اس پیریڈ میں انسان سہارے تلاش کرتا رہتا ہے، کبھی رشتوں کی صورت میں، کبھی رزق کے لیے، کبھی اور ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے۔ جتنے سہارے انسان اختیار کرتا جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سہارے بالکل بے پائیدار ہیں، ان میں ہمیشگی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی رشتہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی سے خود ہی چلا جائے یا وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا جائے، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی رزق دینے والا ہمیشہ آپ کو نہیں پرووائڈ کرے گا، پرووائڈر، دا الٹیمیٹ پرووائڈر بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح خوشی میں، غم میں، ہارڈشپس میں، سکسیس میں ہمیشہ ساتھ رہنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو ہمارے ہونے سے پہلے بھی تھا، جو ہمارے ہونے کے بعد بھی ہوگا، جو ہماری زندگی کے وقت بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری موت کے بعد بھی اسی کا سہارا قائم رہے گا۔ جب ایک انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیشگی کا تعلق میرا صرف اس اللہ کے ساتھ ہے جو الحی ہے اور القیوم ہے، تو یقین جانے زندگی کے ڈائریکشنز بہت سیدھی ہو جاتی ہیں۔ پھر مخلوق سے امیدیں نہیں رہتی، کوئی کچھ بھی کر جائے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی نظر اپنی ڈیسٹینیشن پہ ہوتی ہے، اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، اور آپ کا صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو میرے ساتھ اس وقت بھی ہوگا جب کوئی نہیں ہوگا، جو اس وقت میرے ساتھ ہے جب میں زندہ ہوں، اور جب میں منو مٹی تلے چلی جاؤں گی تب بھی صرف وہی ذات ہے جو مجھے تھامے گی، مجھے سنبھالے گی اور مجھے پروٹیکٹ کرے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحی کا معنی یہ ہے کہ الحی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ القیوم کے تحت کچھ تعریفیں دیکھتے ہیں۔ قیوم وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور کبھی بھی اس پہ فنا طاری نہیں ہو سکتی۔ کچھ علماء نے فرمایا قیوم کے معنی یہ ہیں کہ جو عالم میں جاری تمام امور کا منتظم اور نگران ہو، اور اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ یہ صفت افعال میں سے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ القیوم کے معنی یہ بیان کرتے ہیں القیوم کاما سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو اپنی تمام مخلوق کے نظم و نسق کو چلانے والی ہے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحی القیوم، ان دونوں اسما کے معنی یہ ہیں
مکمل طور پر حیات رکھنے والا اور بذات خود قائم، اپنے قیام میں کسی کا بھی محتاج نہیں، جبکہ باقی سب کے سب ادنا سے ادنا تر وجود میں اس کے محتاج۔ امام سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الحی القیوم، ان دونوں اسما کے معنی یہ ہیں: مکمل طور پر حیات رکھنے والا اور بذات خود قائم، اپنے قیام میں کسی کا بھی محتاج نہیں، جبکہ باقی سب کے سب ادنا سے ادنا تر وجود میں اس کے محتاج ہیں۔ آسمان و زمین والوں کو وجود بخشنے والا، ان کے رزق حتیٰ کہ تمام ضروریات کا انتظام کرنے والا۔ اس معنی کے اعتبار سے الحی تمام تر صفات ذاتیہ کو جامع ہے اور القیوم تمام تر صفات افعال کو۔ یہ اسم مبارک شامل ہے۔ لفظ حی کے معنی اردو زبان میں زندہ، یہ لفظ اسماء الہیہ میں سے ہے۔ مراد یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے اور وہ موت سے بالا تر ہے۔ انسان زندگی میں مختلف مواقعوں پہ مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وقت کسی سے بھی کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ جو زندہ ہو اور موت سے بالا تر ہو اور نافرمانوں کو ان کے گناہوں پر پکڑے، اسے اس کا خدشہ ہوتا نہیں کہ پلٹ کر وہ اس ذات کا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ سورہ شمس کی آخری آیت وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے کی تشریح میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب اور نافرمانی کی بنا پر کسی قوم کو تباہ کر دینے کے معاملے کو دنیا کے معاملات کی طرح نہ سمجھو کہ اس میں بڑے سے بڑا بادشاہ صاحب قوت و شوکت بھی جب کوئی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں پوری قوم کی ہلاکت ہو تو خود بھی یہ خطرہ رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بقایا ان کے حامی لوگ ہم سے انتقام لیں اور بغاوت کرنے لگیں۔ غرض دنیا میں دوسروں کو مارنے والا خود بھی بے خطرہ نہیں رہتا، جو دوسروں پر حملہ کرتا ہے اس کو اپنے پر حملے کا بھی لازماً خطرہ برداشت کرنا پڑتا ہے، بجز حق تعالی شانہ کے اس کو کسی وقت کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سب مبارک قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ انسان کی زندگی مشکلوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا حل بتایا جائے جو اس کی مشکل اور پریشانی کو دور کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی، غم اور مشکل اوقات میں اکثر یہ دعا مانگتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی اور جو خود بھی اپنی جامع صفات کے ساتھ قائم اور دائم ہے اور اسی کی حکم سے سارا نظام بھی قائم ہے، میں تیری رحمت کا فریادی ہوں، تو ہی مشکل حل فرما اور پریشانی دور فرما۔ الحی القیوم ذات نے ہی جس کو چاہا دس درجے کا چاہا شعور و حس اور حیات دی، اور اسی حیات کا حکم واپس لے لینے کا نام فنا اور موت کا طاری ہو جانا ہے، اور پھر اس زندگی اور قائم کے حکم سے دوسرے عالم میں منتقل کیا جانا ہے، اور اسی کے سامنے حاضری ہونا اور ساری زندگی کے اعمال کا جواب و حساب دینا ضرور واقعہ ہوگا۔ وہی زندہ ہے، قائم ہے، جو ہم سے بھی پہلے خود ہماری ہی ضروریات اور مصالح کو جانتا ہے، ہمارے نفع و نقصان کی چیزوں سے پورا باخبر ہے۔ الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا، وما کننا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں مخلوقات سے بے خبر۔ جب ہم نہ تھے اور کچھ بھی نہ تھا، وہ جب بھی تھا اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا، اسی الحی القیوم سے
جو سارے عالموں کا رب ہے، محبت کرنی ہے۔ وہی نفع رسانی کے ظاہری نقشوں میں حیات ڈالتا ہے، تب ہی وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ جو اس کے غیر سے محبت کرے گا، اس کے غیر کے لیے استعمال ہوگا، تو وہ الحی القیوم اس بات کا محتاج نہیں کہ پہلے اسباب غائب کرے پھر ہمیں تنبیہ کرے، بلکہ وہ الحی القیوم جو سب چیزوں سے فائدہ نکالنے پر قادر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ اپنے قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفات میں سے القیوم بھی ہے، اور صفت قیومیت دو طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بذات خود قائم ہے، اور دوم یہ کہ ساری کی ساری کائنات بھی اللہ رب العزت کے قائم فرمانے کی وجہ سے موجود ہے، اور یہ دونوں باتیں الگ الگ معنی رکھتی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ بذات خود قائم ہے، یعنی وہ کسی بھی امر میں غیر کے محتاج نہیں، بلکہ وہ ہر اعتبار سے مستغنی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود شے ہر قدم پر اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ یہ اسم مبارک القیوم بڑی شان والا ہے، اور جس ذات کا یہ نام ہے اس کی شان کا تو کہنا ہی کیا، اور صفت مبارکہ الحی تو القیوم کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اور یہ تمام اسماء آسمان پر چمکتے تاروں کی طرح ہیں، جن میں ان دو اسموں کی مثال دو میناروں کی سی ہے جو اس آسمان کے کناروں پر نصب ہیں۔ پس الحی اور القیوم ایسے دو اسما ہیں جو جدا نہیں ہوتے اور عموماً ایک ساتھ ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے معنی ہے کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیوم اور قیام مبالغے کے صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی ہیں جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لفظ قیوم نے جب یہ بتلایا کہ اللہ جل شانہ سارے آسمانوں، زمینوں اور اس میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہے، اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی عادت اور فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکن بھی ہوتی ہوگی، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبع کر دیا گیا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنے جیسا نہ سمجھے، وہ مثل و مثال سے بالا تر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام نہ کچھ مشکل ہیں اور نہ ان کے لیے تھکن کا سبب ہے، اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تھکان اور توب اور اونگ اور نیند سے بالا تر۔ سورہ آل عمران کی پہلی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں توحید کی عقلی دلیل مرکوز ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود بنانے کے قابل نہیں۔ لفظ الحی القیوم سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے الحی القیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اس میں اعظم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہنچا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے بار بار یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو کہہ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کی خاص صفت ہے یہ القیوم، جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود کی بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھالیں گی۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کا نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ ان اسم مبارک کو پڑھنے سے بہت سے ایمانی ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں دعا کر لینی چاہیے کہ اے اللہ یہ ایمانی ثمرات ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ اسم مبارک القیوم سے حاصل ہونے والے بہت سے ایمانی ثمرات ہیں۔
اللہ رب العزت نے اپنی صفت القیوم بیان فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے موجود ہونے اور ہمیشہ رہنے میں کبھی بھی غیر کا محتاج نہیں۔ وہ دوسروں کو تو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ وہ غیر کا یا اپنی مخلوق کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ساری کی ساری مخلوق اسی کے حکم سے قائم ہے۔ اسی الحی القیوم نے انہیں وجود بخشا ہوا ہے، جبکہ اللہ ہی کا وجود ذاتی ہے۔ یقیناً جو شخص اپنے رب کی اس صفت القیوم کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کا دل مخلوق سے بالکل ہی ہٹ کر خالق ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دیگر ساری مخلوق اس کی طرف محتاج ہے، حتیٰ کہ اٹھتے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونے میں، اپنے دین اور دنیا میں، تمام چیزوں میں یہ سب اپنے پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں۔ لہٰذا مخلوق سے امید باندھنے کی، کسی قسم کی توقع رکھنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت کی ذات قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کی قیومیت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نیند نہیں آتی۔ نیند تو کیا، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ نیند یا اونگ آنا تو مخلوق کی خاصیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بری ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، کتاب اللہ کی کون سی آیت عظمت میں سب سے بڑھ کر ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو منظر، کتاب اللہ کی کون سی آیت عظمت میں سب سے بڑھ کر ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ دست مبارک مارا اور فرمایا، اے ابو منظر، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ بہت سی احادیث مبارکہ ان دونوں اسما کی عظمت پر شاہد ہیں، اور ان دونوں اسما کو ملا کر دعا کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے ان کلمات کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، معبود تیرے سوا کوئی نہیں، بس تو ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بڑا مہربان ہے، دینے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا کسی نمونے کے بغیر بنانے والا ہے، اے بزرگی اور بخشش والے، اے سدا زندہ رہنے والے اور سب کی ہستی قائم رکھنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ اس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور انہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آ کر یہ 3 کلمات 3 مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آ کر یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا درخت کے پتوں کے برابر ہوں۔ اور وہ کلمات جو ہیں وہ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، میری نصیحت غور سے سنو، تم صبح اور شام کہا کرو، اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے، میں آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں کہ میرے سارے کام درست فرما دیجئے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث
اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ بندے کا ان اسما مبارکہ سے حصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی الحی القیوم کی اطاعت میں گزارے اور یہ یقین پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، سب کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ گناہ گار گناہ سے بچنے میں مشقت اٹھا کر اگر ایک جان قربان کرتا ہے تو وہ الحی القیوم اپنے نام پر مر مٹنے والوں کو اس کے بدلے 100 جان عطا کرتا ہے۔ اگر اس الحی القیوم کے لیے عمل کیا جائے، دل کا ارمان گھونٹا جائے، تو وہ ذات اس عمل کو اور اس کے اجر کو بھی قائم رکھے گی، کیونکہ وہ خود الحی القیوم ہے۔ تو خاص اس کی ذات کے لیے اسی کی بتائی ہوئی شرائط کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا اور عمل باقی رکھنے کی شرائط پر بھی عمل کیا جائے گا، وہ عمل باقی رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ ایک دعا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے مانگیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص 40 مرتبہ ہر دن فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا حیو یا قیومو لا الہ الا انت برحمتک استغیث پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے اور وہ دل مردہ ہونے سے بچا رہے گا۔ جب اس کے دل اور دماغ میں یہ بات واضح طور پہ آ جائے گی کہ ہر چیز کو زندگی دینے والا اور قائم رکھنے والا الحی القیوم ہی ہے، تو مخلوق سے امیدوں کو انسان ختم کر دے گا، اس لیے کہ ہماری ہر ضرورت، ہر مصلحت اور ہمارے ہر نفع و نقصان سے اللہ تعالیٰ پورے باخبر ہیں۔ اپنی ضرورتیں اور حاجتیں صرف اور صرف الحی القیوم کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ صرف اسی ذات کو کی اتباع کو لازم پکڑنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اسی ذات کی اتباع کو لازم پکڑے اور اللہ کے سوا کسی غیر کے ماننے میں یہ یاد رکھے کہ آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، ہر حکم پہ کہے سمینا و اطعنا، الحی القیوم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں مانگ لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ بڑے خوب انداز میں الحی اور القیوم کے سامنے اپنی حاجت یوں پیش کرتے تھے، اے وہ ذات جس کے مبارک نام کی برکت سے مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کی جاتی ہے، اے وہ ذات جو ہم سب کی فریاد رسا ہے، جس کی طرف کل مخلوق کے امور لوٹتے ہیں، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مخلوق کو سنبھالنے والے، اے ازداد سے پاک بے نیاز ذات، آپ ہی بندوں کے نگران ہیں اور آپ ہی اپنی بادشاہی میں یکتا ہیں۔ آپ خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جس کو آپ نے بوسیدہ کر دیا اور آپ اس پر نگران ہیں۔ آپ ہی فرما برداروں کو عزت بخشتے ہیں اور آپ ہی منکرین کو ذلیل کرتے ہیں۔ اے مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرنے والے، آپ کی ذات والد ولد کے عیب سے پاک ہے۔ میں نے آپ کو پکارا ہے ایسی حالت میں کہ غموں کے لشکر نے میرے قلب پہ حملہ کر دیا ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کے۔ المحی کا مادہ ہے ہا یا اور الممیت کا مادہ ہے میم واو تے۔ المحی کے لغوی معنی ہیں زندگی دینے والا اور الممیت کے لغوی معنی ہیں موت دینے والا۔ اب آئیے ان دونوں اسما کی اصطلاحی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ المحی وہ ذات ہے جو مردہ نطفے کو زندہ کرتا ہے، پھر اس میں سے زندہ جان نکالتا ہے اور بوسیدہ جسموں کو ان کی ارواح دوبارہ لوٹا کر قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ الممیت وہ ذات ہے جو زندوں کو موت دیتا ہے اور موت کے ذریعے تندرست اور طاقتوروں کی قوت کو کمزور کرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اسی کے ہاتھ میں پیدا کرنا ہے، اسی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ کوئی زندہ نہیں رہتا اور نہ کوئی مرتا ہے مگر اسی کے ارادے اور مقرر کرنے سے۔ کسی کی عمر نہیں بڑھائی جاتی اور نہ کم کی جاتی ہے مگر اسی کے فیصلے اور مقرر کرنے سے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے یہ دو پیارے اسما ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا سکھاتے ہیں۔ جب ایک انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ زندگی دینے والا صرف اللہ ہے اور موت دینے والا صرف اللہ ہے، تو انسان اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرتا بلکہ اس کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ جسے المحیی زندہ رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر فرعونی تدابیر کے سامنے زندہ رکھ کر دکھا دیا کہ موت کے ظاہری نقشوں میں زندگی عطا فرمانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، جب حکم بھیجا ہم نے تیری ماں کو جو آگے سناتے ہیں کہ ڈال اس کو صندوق میں، پھر اس کو ڈال دیا دریا میں، پھر دریا اس کو لے ڈالے کنارے پر، اٹھا لے اس کو ایک دشمن میرا اور اس کا، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اس وقت نوزائیدہ بچے تھے صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا گیا۔ دریا کو اللہ کے حکم سے چلایا گیا اور بحفاظت اسے کنارے پر لگا دیا گیا، جہاں سے اس کو وہ شخص اٹھا لیا گیا جو اللہ کا بھی دشمن تھا اور بچے کا بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون اس سال نجومیوں کے کہنے سے بنی اسرائیل کے بچوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی خبر پائیں گے تو بچے کو مار ڈالیں گے اور والدین کو بھی ستائیں گے کہ ظاہر کیوں نہیں کیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر الہام ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق نہر میں ڈال دیا۔ دریا کی ایک شاخ فرعون کے باغ میں گرتی تھی، اس میں سے ہو کر صندوق کنارے جا لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے، جو نہایت پاک باز اسرائیلی خاتون تھی، بچے کو اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کیا کہ آؤ ہم تم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کو بھی دیکھ کر محبت آئی، وہ اس نے بیٹا بنانے سے انکار کیا، مگر آسیہ کی خاطر بیٹوں کی طرح پرورش کی، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا ظہور ہوا۔ ہم نے اپنی طرف سے اس وقت مخلوق کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی، جو دیکھے محبت اور پیار کرے، یا اپنی ایک خاص محبت تجھ پر ڈال دی تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا۔ پھر جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے بندے بھی کرنے لگتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دینا اس غرض سے تھا کہ اللہ کی نگرانی میں اور حفاظت میں وہ دشمن کے گھر میں تربیت اور پرورش پائیں اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہو۔ المحیی الممید پر صحابہ کرام کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے الاصباح میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رومیوں سے جنگ کے دوران آپ چند مسلمانوں کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ شاہ روم نے ان سے کہا، آپ نصرانی بن جائیں تو میں آپ کو اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا، لیکن حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانیت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر تو صرف اپنی حکومت ہی نہیں بلکہ سارے عرب کی حکومت مجھے دے دے کہ میں پلک جھپکنے کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دوں، تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ جس کی وجہ سے شاہ روم نے انہیں تختہ دار پر باندھ کر حکم دیا کہ ان پر تیر برسائے جائیں، لیکن جب دیکھا کہ آپ کے چہرے پر کسی قسم کا خوف کے آثار نہیں ہیں تو وہاں سے انہیں اتارا اور حکم دیا کہ دیگ میں پانی گرم کر کے کھولتے ہوئے پانی میں انہیں ڈال دیا جائے۔ اس میں ڈالنے کے لیے جب انہیں دیگ کے قریب لے جایا گیا تو رونے لگے۔ شاہ روم نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میری تمنا ہے کہ میری 100 جانیں ہوں، اور ہر جار قربانی کا اس طرح نذرانہ پیش کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو۔ شاہ روم کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا، تم میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرمانے لگے، صرف مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو بھی۔ شاہ روم نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا، اور شاہ روم نے حسب وعدہ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جان دینا تو بہت دور کی بات، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوتے، حق کی بات بھی نہیں کرتے، ہر وقت لوگ کیا کہیں گے اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مجھے بہت شرم آتی ہے کبھی کبھی، اور اپنے اندر بہت منافقت فیل ہوتی ہے کہ ہم جو اللہ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ لوگوں کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بھی اوپنلی نہیں بتاتے، بلکہ یہ دل میں سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ حقیقی ایمان رکھتے تھے، اپنی جان اپنا مال اللہ پہ اور اس کے رسول پہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آج کیا مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ زندگی اور موت المحی اور الممیت کے ہاتھ میں ہے۔ 4 صدی ہجری میں منصور نامی ایک شخص اندلس کا حکمران گزرا ہے۔ اس نے کسی جرم میں ایک آدمی کو گرفتار کر لیا۔ مجرم کی والدہ نے بیٹے کی رہائی کے لیے رحم کی اپیل کی، جس نے منظور مزید بگڑ گیا اور قلم ہاتھ میں لے کر لکھنا چاہا اسے پھانسی دے دی جائے، لیکن لکھا اسے رہا کیا جائے۔ وزیر نے رکا رہ کر اس کی رہائی کا حکم جاری کیا۔ منصور نے پوچھا کیا لکھا؟ کہنے لگا فلاں کی رہائی کے لیے لکھا۔ منصور بھڑک اٹھا، رہائی کا کس نے کہا؟ وزیر موصوف نے اس کو پرچی تھما دی جس پر اسے رہا کیا جائے لکھا تھا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ غلطی سے لکھ دیا ہے، اس کو پھانسی دینی ہے، اور سابقہ حکم کو مٹا کر لکھنا چاہا اسے پھانسی دے دی جائے، لیکن پھر لکھا اسے رہا کر دیا جائے۔ وزیر نے حکم کے مطابق رہائی کا حکم دیا۔ منصور نے پوچھا کیا لکھا؟ کہنے لگا فلاں کی رہائی کے لیے لکھا۔ منصور آب گولا ہوا، اسے پھانسی دینی ہے، پھانسی، رہائی کا کس نے کہا؟ وزیر نے پھر اس کا لکھا ہوا رکا سامنے کیا جس میں رہائی کے لیے لکھا تھا۔ کہنے لگا یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن تیسری بار بھی اسی طرح ہوا۔ منصور کے قلم سے پھانسی کے بجائے اس کے لیے آزادی ہی کا پروانہ جاری ہوا۔ جب 3 بار اس طرح ہوا تو تقدیر کے قاضی کے سامنے منظور کو بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ کہنے لگا اسے میرے نہ چاہنے کے باوجود رہا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو رہا کرنا چاہتا ہے میں اسے نہیں روک سکتا ہوں، جسے المحی الممیت رکھے اسے کون فنا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھانے کے لیے یہی توحید کی دلیل سمجھائی کہ زندہ کرنے والا اور موت دینے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے جو میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے آئے تو سجدہ نہ کیا۔ نمرود نے دریافت کیا تو فرمایا میں اپنے رب تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا رب تو میں ہی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میں حاکم کو رب نہیں کہتا، رب تعالیٰ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں اس کو اس طرح ذکر فرمایا ہے اِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدی منگوا کر بے قصور قیدی کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جسے چاہوں نہیں مارتا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے آفتاب کی دلیل پیش فرما کر اس مغرور احمق کو لاجواب کیا اور اس کو ہدایت پھر بھی نہیں ہوئی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نمرود نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اسی طرح اپنے باطل گمان کے موافق کہہ رہا ہے کہ میں بھی جس کو چاہوں مارنے کا حکم کر دوں اور جس کو چاہوں آزاد کر دوں اور اس کو زندہ کروں۔ آگے فرماتے ہیں جس طرح بعض مشرکین کی جماعتیں زندگی اور موت دینے میں کواکب اور ستاروں کو محی اور ممیت سمجھتی ہیں، یہ سب شرک ہے۔ وہ ان ستاروں کو نعوذ باللہ ارباب مدبرہ سمجھتے ہیں۔ یہ کواکب اس عالم کے لیے مدبر ہیں، زندگی اور موت دینے میں وہ اس طرح حق تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والے لوگ مختلف وادیوں میں پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں
کہ ان کا چھوٹا معبود قریب کر دیتا ہے اس معبود سے جو اس کے اوپر ہے، اور پھر اوپر والا معبود اس سے قریب کرتا ہے جو اس سے اوپر ہے، یہاں تک کہ وہ تمام معبود اللہ تعالیٰ تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو کبھی تو یہ مشرکین کی جماعت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں بہت سے خداؤں کا واسطہ بنا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں واسطے کم کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے، آمین۔ انسان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت اور موت کی جگہ مقرر ہے۔ کوفے میں ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک دوست اس وبا سے بچنے کی خاطر نجف چلا گیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ نے اس کی طرف ایک خط لکھا: جس جگہ کو تم چھوڑ کر گئے ہو، اس نے تیری موت کو قریب نہیں کر دینا تھا اور نہ تیری باقی زندگی کو دن چھین لینے تھے۔ جتنی سانس اس دنیا میں تم اپنی زندگی کے لائے ہو، اتنے سانس پورے کر کے ہی تم کو جانا ہے، اور جس جگہ تم نے جا کر پڑاؤ کیا ہے وہ جگہ بھی اس ذات کے قبضے میں ہے جسے کوئی طلب عاجز نہیں کر سکتی، اور نہ ہی بھاگنے والا اس کے دائرہ اختیار سے باہر نکل سکتا ہے۔ یاد رکھو، ہم اور آپ ایک ہی بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات موت سے ڈرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت فرمایا: میرے بدن پر ایک بالش جگہ تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی نہیں، مگر آج میں ایک اونٹ کی طرح گھر میں مر رہا ہوں۔ خدا کرے یہ دیکھ کر نامردوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ حضرت قتیبہ باہلی رحمۃ اللہ کا المحیی الممیت پر یقین کیسا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت قتیبہ باہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ دین کو پھیلاتے ہوئے ترک سے نکلے اور چین جانے کا ارادہ کیا تو ان کے کسی ساتھی نے مشورہ دیا: تم بہت پھر چکے اے قتیبہ، ترک کے ملک میں اسلام پھیل چکا، اب ہر طرف سازشیں ہو رہی ہیں، تم اب آگے مت جاؤ، اب بیٹھ کر کہیں کام کر لو۔ تو عجیب جواب دیا۔ اللہ کرے یہ جواب مسلمانوں کے دل میں اتر جائے آج، اور دین پھیلانے کا جذبہ اسی طرح ہمیں بھی بے چین کر دے، تاکہ دنیا بھر میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے نکل جائیں۔ تو حضرت قتیبہ نے جو جواب دیا اس پہ ذرا غور کریے گا۔ انہوں نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر اور اس کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے میں دین پھیلانے کے لیے نکلتا ہوں، اور موت اور زندگی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مدت پوری ہو جاتی ہے تو کوئی سبب وسیلہ انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا جو وقت مقرر ہے وہ نہیں آیا تو کوئی بھی ہمیں موت نہیں دے سکتا۔ المحیی اور الممیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ المحیی اور الممیت کیسے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے: اور جب ابراہیم نے کہا: اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا: ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا: 4 پرندے لو، پھر ان کو ہلا لو اپنے ساتھ، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب ارشاد الہی 4 جانور لائے، ایک مور، ایک مرغ، ایک کوا، ایک کبوتر۔ چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کیا، یہاں تک کہ وہ ان کو پہچاننے لگے اور ان کے بلانے پہ آنے لگے۔ پھر چاروں کو ذبح کیا، پھر ایک پہاڑ پر چاروں کے سر رکھے، دوسرے پہاڑ پر سب کے پر رکھے، تیسرے پر سب کے دھڑ رکھے، چوتھے پر پاؤں رکھے، پھر بیچ میں کھڑے ہو کر ان کو پکارا۔ اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر دھڑ ملا، پھر پیر لگے، پھر پاؤں، اور دوڑتے ہوئے اسی طرح وہ چاروں ان کے پاس آ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں تفسیر عثمانی میں ملتا ہے۔ دواؤں کو زندگی اور موت کا ذریعہ بنانے والا کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قلعے کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا۔
چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، اس شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ نے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر بات چیت کامیاب نہ ہوئی اور صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ زہر پی کے خودکشی کر لوں گا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا، کیا تمہیں زہر پر اتنا بھروسہ ہے؟ جیسے ہی تم یہ زہر پیو گے فوراً موت واقع ہو جائے گی۔ اس سردار نے جواب دیا، ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار سے فرمایا، یہ زہر کی شیشی جس پر تمہارا اتنا یقین ہے ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا، اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرما دے۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس زہر کو پیتا ہوں، آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا، جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے، اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کر زہر کی پوری شیشی پی لی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شیشی پی گئے، لیکن ان پر موت کے کوئی آثار نہیں ہوئے۔ وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ تھا کہ وہی ذات محیی اور ممیت ہے، اور بذات خود اس زہر میں موت اور حیات دینے کی طاقت نہیں، اسی لیے انہوں نے بغیر کسی تائل کے زہر پی لیا۔ موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جب موت دینے کا ارادہ کر لے تو حیات کے جتنے بھی اسباب ہوں وہ انہی اسباب کو موت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ گوکرت کے قریب قومی شاہراہ پر کوئٹہ سے صادق آباد جانے والے مسافر کوچ کی چھت پر سوار 4 مسافروں کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا، جس کے باعث وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مسافروں سے بھری ہوئی ایک کوچ کوئٹہ سے صادق آباد جا رہی تھی۔ گوکرت کے قریب کوئٹہ سبی قومی شاہراہ پر ایک شاہین زہریلے سانپ کو اپنے پنجوں میں دبائے فضا میں اڑ رہا تھا کہ اچانک سانپ بس کی چھت پر آ گرا اور یکے بعد دیگرے چھت پر سوار 4 مسافروں کو ڈس دیا۔ مسافروں کی چیخو پکار سن کر ڈرائیور نے گاڑی روکی، جس کے بعد مسافروں نے سانپ کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب موت کا وقت آ جائے تو انسان کو زندگی نہیں مل سکتی۔ ماڑی پور روڈ کراچی پر مسافر بس سے ڈاکوؤں سے لٹنے کے خوف سے فرار ہونے والے شخص کو دوسری بس نے کچل دیا۔ یہ 45 سالہ شخص بس میں ڈاکوؤں کو لوٹ مار کے دوران اپنی حفاظت کے غرض سے چلتی بس سے کود پڑا۔ اچانک پیچھے سے آنے والی بس سے کچلا گیا اور اسی طرح موت کے شکنجے میں جا پھنسا۔ ایک شخص نے یہ عجیب واقعہ سنایا۔ کراچی قائد آباد کے قریب ایک 3 منزلہ عمارت کے بیرونی حصے پر کام کرنے والا مزدور عمارت کی آخری منزل سے اچانک گرا، لیکن نیچے ریت کا ڈھیر موجود ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ محلے کے لوگوں نے اس مزدور سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے، اسی خوشی میں مٹھائی کھلاؤ۔ مزدور جب مٹھائی لینے کے لیے روڈ پار کرنے لگا تو ایک بس کی ٹکر مارنے سے وہیں گر پڑا اور اس دنیا سے چل پسا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے واقعات قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔
یہ واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں کہ ہم اپنا یقین کامل پیدا کریں کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اسی المحی اور الممیت کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ المحی زندہ رکھنے کا فیصلہ کر لے تو وہ زندہ رہے گا، اور جب وہ الممیت موت دینے کا فیصلہ کر لے تو موت آ جائے گی۔ اپنی زندگی کے واقعات میں اکثر و بیشتر آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور میری زندگی میں میرے ایک بہت کلوز پرسن کا ایسا واقعہ ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الحی اور الممیت ہے اس پہ میرا یقین بہت پختہ کر دیا۔ میرے والد محترم، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت دے، ایک دن اتنے سخت بیمار ہوئے کہ وینٹیلیٹر پہ جا پہنچے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ودن اے ویک وہ صحت یاب ہو کے گھر آ گئے۔ اور ایک دن جب ان کی موت کا وقت آ چکا تھا، جب الممیت کا فیصلہ آ چکا تھا، تو بیٹھے بیٹھے بالکل صحیح ہوتے ہوئے منٹوں میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ زندگی ہمیں اللہ کے مطابق گزارنی ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنی ہے، اور زندگی سے اور دل سے ہر طرح کا خوف نکال دینا ہے، کیونکہ جب تک الحی نہیں چاہتا تو زندگی نہیں ملتی، اور جب تک الممیت کا حکم نہیں آ جاتا تو موت انسان کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتی۔ موت سے دنیا میں کوئی نہیں بچ سکا۔ موت کا علاج بڑے بڑے سائنسدان اور فلسفی نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ افلاطون نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ موت کا علاج کر سکتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو موت کا آخری وقت اور آخری لمحہ بتا دیا جائے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی، اور اس نے موت سے بچنے کا علاج اس طرح ڈھونڈا کہ طے شدہ وقت پر موت سے بچنے کے لیے اپنی شکل کے 18 مورتیاں بنائیں۔ ان تمام کو سلیقے سے کرسیوں پر رکھا اور ایک کرسی پر جا کر خود بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ دیکھ کر حیران ہوگا، یہاں تو بہت سے افلاطون موجود ہیں، میں کس کی روح قبض کروں؟ فرشتے کو اسی الجھن میں دیر ہو جائے گی اور موت کا آخری مقررہ لمحہ گزر جائے گا، اس طرح وہ مرنے سے بچ جائے گا۔ چنانچہ مقررہ وقت پر موت کا فرشتہ آیا اور دیکھ کر بولا، اے افلاطون، تو نے بڑا ہی کمال کر دکھایا، لیکن پھر بھی ایک فرق رہ گیا۔ اس پر افلاطون بول پڑا، وہ کون سا ہے؟ فرشتے نے کہا، یہی فرق ہے کہ تو بولنے والا ہے اور دیگر نہ بولنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، لہٰذا ہر شخص کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر پر لیٹتے سونے کے لیے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور جب سو کر اٹھتے تو یوں فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سلانے کے بعد جگایا اور اسی کی طرف قیامت کے دن زندہ ہو کر جانا ہے۔ ایک مسلمان بندے کا ان دونوں اسموں میں سے حصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سمجھیں۔ بیماری پریشانی میں شرکیہ تعویذ گنڈے، کاہنوں نجومیوں سے خبریں معلوم کروانا اور کوئی بھی ایسا کام کرنا، ایسے تمام کاموں سے پرہیز کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اور وہ ہی الحی ہے اور الممیت ہے۔ اس عارضی زندگی کو اللہ کی رضا کی طلب میں خرچ کرنا ایک مسلمان کا کام ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کو سنوارنا آج کے عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے موت بھی ایسی مانگنی چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کے ساتھ اعمال اور اخلاق میں ترقی کے ساتھ دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بن کے اس دنیا سے ہم سب رخصت ہوں۔ جب ایک بندہ مومن کا ان دونوں اسما پہ یقین ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی اس کو ہلا نہیں سکتی، اس کو ڈرا نہیں سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رب
الحی ہے اور الممیت ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، خوشی اور غمی آئے گی، لیکن جب الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ رہنے والے اور سب کچھ قائم کرنے والے اور قائم رہنے والے کا ساتھ ہو تو یہ زندگی بڑی آرام سے کٹ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان اسما مبارک کی معرفت نصیب کر دے اور ہمارا پورا یقین اور محبت الحی القیوم کے ساتھ ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔